السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی شاندار لاجواب قسم کا گرین حلوہ کی ریسیپی۔ تو ریسیپی کے لیے میرے ساتھ رہیں، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، کوئی بھی پارٹ اسکپ نہ کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں بیل کے ساتھ تاکہ نیو آنے والی ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ میں نے تقریباً 1 کلو سوجی لے لی ہے، اور بہت ہی اچھے سے میں نے اس کو چھان لیا ہے۔ آپ نے بھی بہت ہی اچھے سے چھان لینا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھاننے کے بعد کتنا فائن لک آ رہا ہے۔ اب یہ 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون بادام ہے جو کہ میں نے باریک کاٹ لیے ہیں۔ یہ گرین کلر ہے، 1 سے 1.5 چائے کا چمچ ہے، اور یہ ہے 2 سے 3 ٹیبل اسپون پسا ہوا کھوپرا۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں۔ اور یہ ہے گھی، 1 پیالی بھر کے گھی لے لینا ہے، گھی یا بٹر جو بھی آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ اور یہ چینی ہے، 2 بڑے والے مگ ہے، چینی تھوڑی سی زیادہ لی ہے میں نے، کیونکہ کلر کا تھوڑا سا ٹیسٹ کڑوا بھی ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم نے چینی تھوڑی زیادہ لینی ہے۔ اب یہ ہے پستے باریک کٹے ہوئے، 2 ٹیبل اسپون، اور یہ دودھ لیا ہے میں نے۔ آپ ملک پیک یا آپ کھلا ہوا ابلا ہوا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ 1 پاؤ ہے یہ تقریباً۔ تو یہ تمام انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہوں گے ہمارے گرین حلوے کے لیے۔ چلیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو میں نے سوجی میں دودھ ڈال دیا ہے۔ دودھ ڈال کے آپ نے پھر پانی ڈال دینا ہے 1 گلاس بھر کے، اور پھر آپ نے بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے، گھٹلیاں نہ بنے، بہت ہی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی تھوڑا سا اور ڈلے گا اس میں۔ ہم بھگوئیں گے تھوڑی دیر کے لیے سوجی کو دودھ اور پانی، تاکہ بہت ہی سافٹ سا اور مزیدار سا حلوہ بنے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 گلاس پانی اور 1 گلاس میں نے دودھ ڈال دیا ہے 1 کلو سوجی میں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے سے مکسنگ ہو گئی ہے۔ اب بہت ہی اچھے سے مکسنگ کر کے آپ نے ڈھک دینا ہے۔ تو چلیں جی، یہاں ڈھک دیا ہے میں نے، 20 سے 25 منٹ کے لیے میں نے ڈھک دیا ہے اس کو۔ اور اب 20 سے 25 منٹ کے بعد دیکھیں کہ بہت ہی اچھے سے سوجی بھیگ چکی ہے۔ اب کتنا مزیدار، شاندار اور سافٹ حلوہ بنے گا ہمارا انشاءاللہ۔ تو کڑھائی میں نے چولہے پہ رکھ دی ہے۔ اب اس میں نے گھی ڈال دیا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا، 1 پیالی بھر کے۔ یہ اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے، اور اب یہ جو بھیگی ہوئی سوجی تھی یہ بھی ایڈ کر لینی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایڈ کر لی ہے تمام بھیگی ہوئی سوجی، جو کہ دودھ اور پانی میں ہم نے بھگو کے رکھی تھی۔ اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ گھی بہت زیادہ ہو گیا، نہیں، لیکن ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ زیادہ نہیں ہے، یہ بالکل پرفیکٹ کوانٹٹی ہے۔ ابھی بہت ہی اچھے سے بھنے گا حلوہ، اور پھر باقی بھی چیزیں ڈلیں گی نا اس میں، چینی وغیرہ، تو یہ بالکل پرفیکٹ کوانٹٹی ہے گھی کی، آپ نے کم یا زیادہ نہیں لینا ہے۔ بہت ہی اچھے سے آپ نے بھونتے رہنا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ، بالکل ایسے ہی آپ نے فالو کرنا ہے تمام سٹیپس کو۔ اور درمیانی آنچ پہ بنانا ہے، بالکل فل بھی نہیں کرنی ہے آپ نے آنچ، اور بالکل لو بھی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اور بہت ہی اچھے سے تمام سائڈز میں سے آپ نے ایسے ہی بھوننا ہے، نیچے لگے نہیں یہ کڑھائی میں، آپ نے اس بات کا ضرور دھیان دینا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ
کافی دیر تک میں نے بھوننے کے بعد اس میں چینی بھی ایڈ کر دی. چینی میں نے پہلے اس لیے ایڈ نہیں کی تھی، اگر ہم پہلے چینی ایڈ کر دیتے تو لگ جاتا یہ حلوہ کڑھائی میں، تو اسی لیے آپ نے سوجی کو اچھی طرح گھی میں بھوننے کے بعد ہی چینی ایڈ کرنی ہے. اب چینی کے ساتھ بہت ہی اچھے سے بنائی کرنی ہے، اتنی دیر تک بھوننا ہے کہ چینی کا پانی نکل آئے، اتنی دیر تک آپ نے بھوننا ہے تاکہ یہ دانے نہ رہیں حلوے میں اور بہت ہی اچھے سے میلٹ ہو جائیں اس کے چینی کے دانے. بہت اچھی سے آپ نے بھنائی کرنی ہے، تقریباً 5 سے 8 منٹ تک آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ماشاءاللہ سے لک آ گیا ہے. یہ کافی دیر تک بھنائی کے بعد ایسا لک آئے گا. آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو بھونتے رہنا ہے، ساتھ کھڑے رہنا ہے. اب یہ تھوڑا سا میں نے دودھ لے لیا ہے، دودھ میں نے گرین کلر جو میں نے آپ کو دکھایا تھا 1 سے 1.5 چائے کا چمچ، اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور یہ اب اس میں ایڈ کر دیں گے. تو بالکل ایسے ہی آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ تمام سٹیپس کو فالو کرنا ہے، ایسے ہی بنانا ہے. انشاءاللہ تعریفیں وصول ہوں گی، آپ کو سب بہت پسند کریں گے. تو کلر ایڈ کرنے کے بعد بھی میں نے دوبارہ اس کو بہت ہی اچھے سے مکسنگ کی، خوب سے مکس ہو. اور اب یہ میں نے کھوپرا پسا ہوا ایڈ کر دیا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر دیں جتنا بھی آپ کو پسند ہو. زیادہ ایڈ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھا آئے گا ٹیسٹ. اور یہ پستہ بھی میں نے ایڈ کر دیے ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھائے تھے، باریک میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے پستہ اور بادام. یہ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ایڈ کر لیں جتنے آپ کو پسند ہے، اور اچھے سے آپ مکسنگ کر لیں تاکہ یہ پستہ بادام اور پسا ہوا کھوپرا بہت اچھے سے مکس ہو جائے. اب میں نے ایک ڈش میں اس کو نکال لیا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ تیار ہے. اوپر سے آپ پستہ بادام اور پسے ہوئے کھوپرے سے گارنش کر لیں اس کو. انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا. اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنے پیاروں کو بنا کر کھلائیں میری ریسیپی سے. اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.